الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي لو كان بعدي نبيا لكان عمر. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، سید الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً یہ بڑی فضیلت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ محترم حاضرین، یہ مہینہ جس قدر حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے، وہیں پر ہم دیکھیں اس مہینے میں کئی لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو اس کائنات کی سب سے مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف طعن و تشنیع اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ الحمدللہ ایک صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر کسی اور مسجد میں خطبے کا موقع ملا۔ آج کے اس خطبے میں میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، عمر بن الخطاب یقیناً یہ وہ نام ہے کہ جیسے ہی ہمارے کانوں سے یہ نام ٹکراتا ہے ایک اپنائیت، ایک محبت، ایک رعب و دبدبا اور اسلام کی شان ہمارے دلوں میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ محترم حاضرین، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے یقیناً بہت زیادہ فضائل ہیں کہ جو اس مختصر سے خطبے میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایسے کئی خطبات اس کے لیے درکار ہوں گے۔ مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین،
یقیناً حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے ان کے ایسے کارنامے بھی ہیں کہ جن کا ذکر یقیناً ہونا چاہیے۔ ان کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ اسے قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ اسی مہینے سے اس کا آغاز ہم سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلامی سال کا جو آغاز محرم کے مہینے سے ہوا، اسی طرح سے اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہوا یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن الخطاب نے کیا۔ محترم ناظرین، محرم کے اس مہینے کی جب بات ہم کر رہے ہیں، ایک دو باتیں بتا کر میں اپنے اصل موضوع پر آؤں گا کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں جو کام ہمیں کرنا ہے وہ بس یہی کہ عاشوراء کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس اعتبار سے 9 اور 10 محرم کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یقیناً یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ ان سے ہٹ کر جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ بدعت و خرافات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ محترم حاضرین، اب میں اپنے اصل موضوع پر آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے کیا فضائل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہوا وہ خود حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ یہ فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب کو یہ شرف بخشا کہ اسلامی تاریخ کا جو آغاز ہوا وہ تاریخ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئی۔ محترم حاضرین، اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کی، وہیں سے حضرت عمر بن الخطاب کے فضائل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اسلام کی دولت کسی کو نصیب ہو جائے، کسی کو ہدایت مل جائے، یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، عمر بن الخطاب کا جو اسلام ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے، وہ خود سے اسلام لانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ پروردگارہ عمر بن الخطاب کو اسلام کی دولت نصیب فرما، پروردگارہ اسلام کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر! یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت نصیب فرمائی۔ یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس نے دار ارقم سے اسلام کو نکال کر کعبۃ اللہ کے صحن میں لا کر کھڑا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب کے اسلام قبول کرنے سے پہلے دار ارقم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کرتے، وہاں تعلیم دیتے، وہاں نماز پڑھاتے۔ لیکن عمر بن الخطاب نے جب اسلام قبول کیا، عمر بن الخطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر علل اعلان اللہ کی توحید کا نعرہ لگائیں گے، ہم علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ کون ہے جو آئے اور آپ کو روکے؟ میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو محترم حاضرین، یہ عمر بن الخطاب وہ عمر ہے جس نے اسلام کو دار ارقم سے نکال کر کعبۃ اللہ کے صحن میں لا کر کھڑا کیا، اسلام کو غلبہ عطا کیا، اسلام کو عزت نصیب فرمائی۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں، یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس کے نام سے لوگوں میں کب کبھی تاریخ ہو جاتی۔ میں کسی معمولی انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قیصر و کسریٰ کے جو دربار تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھے، ان بادشاہوں کے سامنے جب عمر بن الخطاب کا تذکرہ ہوتا تو وہ کہتے عمر کا نام ہمارے سامنے مت لو، عمر کا نام ہمارے سامنے مت لو، عمر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ عمر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہیبت، اتنا دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسی ذات، ایسا روب، ایسا دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ غیر تو غیر۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر کی جلالی شخصیت سے ڈرا کر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بہت کم صحابہ ایسے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مار اور کے ڈانٹ ڈپٹ سے محفوظ تھے، بچے ہوئے۔ لہذا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی وہ جلالی شخصیت، وہ ہیبت اور اسی طرح سے روح و دبدبہ رکھنے والی شخصیت نہ انسانوں کے دل میں، صرف انسانوں کے دل میں نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی
فرماتے عمر کا ڈر کیسا تھا، عمر کی ہیبت کیسی تھی، عمر کا روب و دبدبہ کیسا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ ہیبت، یہ روب و دبدبہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوف و ڈر تھا جو نہ صرف انسانوں میں بلکہ شیطان میں بھی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ہیبت تھی. ان کا ڈر، ان کا خوف تھا. پیارے نبی کہتے ہیں جس راستے سے عمر تم گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے راستے کے سامنے آ جائے، یا جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے پر شیطان آ جائے. یہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے، یہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے. محترم حاضرین، یہ عمر وہ عمر ہے کہ جس کے سلسلے میں جس کی فضیلت بتا دیے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے کو روک دیا گیا، میں خاتم النبیین ہوں، خاتم الرسل ہوں. اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی رسول آنے والے نہیں، اب قیامت تک کوئی شریعت آنے والی نہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ نبوت کے جو صفات ہیں، نبی کے جو اوصاف ہیں وہ عمر کے اندر ہیں. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، کسی کے اندر نبی و نبوت کے اوصاف پائے جاتے تو وہ عمر کی شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر کو بناتا. اللہ اکبر. یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات بیان فرمائی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے. محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. اس بات کا خواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ لیا. اس کے بعد بچا ہوا دودھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب تو آپ نے بتا دیا، خواب یہ ہے کہ آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا، بچا ہوا دودھ آپ نے عمر بن الخطاب کو دیا. یہ خواب ہے، تعبیر بھی اس کی بتا دیجیے، اس کی کیا تعبیر ہے، اس خواب کی تعبیر بھی بتا دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دودھ کا پیالہ جو مجھے دیا گیا میں نے پیا، اور اس کے بعد بچا ہوا دودھ میں نے جو عمر بن الخطاب کو دیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا یہ علم ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ علم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہی علم تھا جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بہت سارے فتنوں کے آنے سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان فتنوں کو بھانپ لیتے تھے، اور ان فتنوں کو آنے سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب ختم کرتے تھے. جس طرح سے ہم دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بیعت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلا کر بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. جس درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی اس درخت کو مقدس اور اسی طرح سے بابرکت اور تبرک والا مانا جا سکتا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو بھانپ لیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اگر یہ درخت آئندہ رہا تو ممکن ہے کہ لوگ اس درخت کے پاس آئیں گے، اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح سے امت میں شرک آ سکتا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو بھانپ لیا اور اپنے دور خلافت میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا. اللہ اکبر. یہ عمر بن الخطاب کا علم تھا، یہ عمر بن الخطاب کا علم تھا جو فتنوں کے آنے سے پہلے فتنوں کو بھانپ لیتے اور فتنوں کے آنے سے پہلے اس کے دروازے کو توڑ دیتے، ختم کر دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم فتنوں کا دروازہ ہو، عمر فتنوں کا دروازہ ہو. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا جب تک عمر ہے فتنے داخل نہیں ہو سکتے.
کی ذات اس دنیا میں موجود ہے، فتنے داخل نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ جو دروازہ ہے یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا، یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، یہ بتا دیا تھا، اس بات کی پیشین گوئی دے دی تھی کہ آگے چل کر عمر بن الخطاب کو شہید کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، یہ عمر بن الخطاب وہ ذات ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر موجود تھے، پیارے نبی نے کہا کہ فتنوں کو روک کر رکھنے والی یہ ذات ہے، فتنوں کو روک کر رکھنے والی، فتنوں کا خاتمہ کرنے والی یہ ذات ہے، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ذات تھی۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک الہامی شخص ہوا کرتا تھا، ہر امت میں ایک الہامی شخص ہوا کرتا تھا۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کسی بندے کے دل میں ڈال دے، اپنی بات اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال دے، اس چیز کو الہام کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر امت کا ایک الہامی شخص ہوا کرتا تھا، میری امت کا الہامی شخص عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ہے کہ جس پر اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ اپنی رائے پیش کی، جو رائے عمر بن الخطاب کی تھی اس رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن الخطاب کی رائے کی تائید کرتے ہوئے آسمان سے اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ ایک دو مثالیں نہیں، ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ آپ یاد رکھیں شراب کی حرمت کا جو واقعہ ہے، اللہ نے شراب کو جو حرام فرمایا یہ حضرت عمر بن الخطاب کی رائے تھی۔ عمر بن الخطاب کا مطالبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی حرمت کے سلسلے میں کوئی واضح حکم فرما دے۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردہ کرے، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ ان سے کہیں کہ پردہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب کی اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اے اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ عمر بن الخطاب کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی بنا کر نازل فرمایا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ رئیس المنافقین جسے کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس کی موت ہو گئی۔ بیٹا صحابی عمر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے اس کے جو بیٹے وہ صحابی ہے، وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، شاید اس کی مغفرت ہو جائے، شاید اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے جا رہے، عمر بن الخطاب آڑے آ کر کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کی جنازے کی نماز آپ کیسے پڑھائیں، ایک منافق کی جنازے کی نماز آپ کیسے پڑھائیں گے؟ میں آپ کو اس چیز سے روکتا ہوں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہٹ گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور اللہ نے کہا اے نبی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی منافق کی جنازے کی نماز پڑھائیں، آپ کسی منافق کی جنازے کی نماز پڑھائیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، عمر بن الخطاب کی رائے کی تائید فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی۔ اور اسی طرح سے ایک اہم واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ بدر جو اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہے، جنگ بدر ہوئی، اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فتح حاصل ہوئی اور اس کے بعد بہت سارے مشرکین قید بھی ہوئے، قیدی بن کر آئے، بندی بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اے میرے صحابہ مشورہ دو کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان بندیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مختلف صحابہ نے مختلف رائے پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی کہ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام کمزور ہے، اسلام اس طرح سے ہم بہت سارے مسلمان محتاج ہیں، غریب ہیں، آپ ایک کام کریں کہ ان سے تاوان لے کر انہیں چھوڑ دیں، فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ رائے ہے کہ ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے، ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کرے۔ اللہ اکبر، کتنی سختی اسلام کی خاطر، کتنی سختی۔ عمر بن الخطاب نے کہا کہ کوئی کسی کا سر نہیں، جو رشتہ دار ہے، جو جس کا رشتہ دار ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کا سر قلم کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم جیسی ہے، اور اے عمر بن الخطاب تمہاری مثال حضرت نوح جیسی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے تاوان لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقل في الارض، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہو اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے خون ریزی کر لے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب کی رائے کی تائید فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قریب آ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قریب آ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس رائے میں ہم دیکھیں، میں کسی کی شان میں گستاخی کرنا نہیں چاہتا، یقیناً ہم تمام کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضرت ابو بکر کی محبت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت عمر بن الخطاب کی رائے کی تائید فرمائی، ایسے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن الخطاب کی رائے کو قرآن کے الفاظ بنایا اور وحی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی طرح سے اذان کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، جس میں حضرت عمر بن الخطاب کو خواب میں اذان کے الفاظ بتائے گئے۔ تو محترم حاضرین، اس طرح کی کئی اور فضائل ہیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دستک دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اے ابو موسیٰ اشعری دستک جو دے رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت سنا دو، جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا وہ عمر بن الخطاب تھے، میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا ہی کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہاں تک کہا کہ کل قیامت کے روز جنت میں عمر ہوں گے، ابو بکر ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر کے ساتھ ہیں، ابو بکر دائیں جانب ہے، عمر بائیں جانب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس منظر کو دیکھ لو، اے میرے صحابہ اس منظر کو دیکھ لو، درمیان میں نبی ہے، دائیں جانب ابو بکر ہے، بائیں جانب عمر بن الخطاب ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ اس منظر کو دیکھ لو، کل قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا یہی منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن الخطاب ہے، یہ عمر بن الخطاب ہے جن کے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارتیں کئی مرتبہ سنا کی گئی۔ اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں عمر بن الخطاب کو نہ صرف جنت کی بشارت سنائی گئی بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے، یہ محل عمر بن الخطاب کا ہے۔ پیارے نبی نے خواب میں عمر بن الخطاب کے محل کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن الخطاب کے محل کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اس محل میں داخل ہوں، لیکن عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی اور اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا اور واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر بن الخطاب ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح سے ایک آخری
ایک مرتبہ جبل احد پر کھڑے ہوئے. جبل احد، احد پہاڑ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. حضرت ابوبکر ساتھ میں، حضرت عمر ساتھ میں، حضرت عثمان ساتھ میں ہیں. 3 بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. جبل احد خوشی سے جھوم رہا ہے، حرکت کر رہا ہے کہ آج اتنے بڑی بڑی شخصیتیں میرے پیٹ پر کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. جبل احد جھوم رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اثبت احد، احد پہاڑ تو ٹھہر جا، تھم جا، رک جا. تجھ پر تیری پیٹھ پر آج ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید آج تیری پیٹھ پر کھڑے ہوئے. ٹھہر جا، رک جا، تھم جا. اور اس کے بعد احد پہاڑ ٹھہر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب کی شہادت کی پیشین گوئی دے دی. شہادت کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اور آگے چل کر یہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے. حضرت ابوبکر کی خلافت کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. دور خلافت ان کا بڑی کامیابی کے ساتھ چلا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کو سیراب کیا جا رہا ہے. ایک آدمی آیا، اس نے سیراب کیا، جتنی اس کی استطاعت تھی اس نے سیراب کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. ایک دوسرا آدمی آیا اور اس کے بعد اس نے ڈول لیا، بڑا سا ڈول لے کر بڑی تیزی کے ساتھ اس نے پورے باغ کو سیراب کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو باغ ہے وہ اسلام ہے. پہلا جو آدمی آیا تھا وہ ابو بکر تھا، استطاعت بھر انہوں نے اپنے دین کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی. اس کے بعد جس نے سارے باغ کو سیراب کر دیا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اللہ اکبر. جتنا دور خلافت اللہ نے دیا تھا اس میں جتنی استطاعت بھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی. اور اس کے بعد آخرکار ان کی شہادت ہوئی. شہادت بھی کیسی شہادت آپ دیکھیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ تمنا کرتے تھے، اے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پروردگارا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور نبی کا شہر نصیب فرما. مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور نبی کا شہر نصیب فرما. دوسرے لوگ جو سنتے وہ کہتے ہیں کہ عمر یہ کیسی دعا کرتے ہو، شہادت بھی مانگتے ہو، نبی کا شہر بھی مانگتے ہو. شہادت چاہیے تو باہر نکلنا پڑے گا، جنگ لڑنا پڑے گا، اور جب جنگ ہوگی تب شہادت ہوگی. تم کیسی دعا کرتے ہو کہ شہادت بھی مانگتے ہو، نبی کا شہر بھی مانگتے ہو. آخرکار کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور اس کے بعد فیروز ابو لؤلؤ جو مجوسی تھا وہ آگے بڑھتا ہے، زہر میں ملائے ہوئے خنجر کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیتا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نماز ختم کرتے، نماز ہونے کے بعد پہلا سوال حضرت عمر بن الخطاب پوچھتے کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ مسلمان ہے یا کافر؟ بتایا جاتا ہے کہ فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ہے. حضرت عمر بن الخطاب کہتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے شہادت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شہادت کی موت نصیب. حاضرین اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن الخطاب کی تمنا کو قبول کر لیا، شہادت بھی نصیب فرمائی، نبی کا شہر بھی نصیب فرمایا. یہ دعائیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رد فرماتا. تو محترم ناظرین اس طرح سے حضرت عمر بن الخطاب کی شہادت ہوئی اور ایک روشن باب اس دنیا سے ختم ہوا. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت پیدا فرمائے. رب العالمین جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تعلق نہیں کرتے اللہ یا تو انہیں ہدایت نصیب فرمائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان سے سخت انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.